میں ای مرکز کے تمام علمی، اخلاقی، تربیتی اور انتظامی ضوابط کا مکمل طور پر پابند رہوں گا اور ان کی خلاف ورزی سے اجتناب کروں گا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ نمبر 1، علمی ضوابط کا معنی کیا ہے کہ میں دائیں بائیں منہ نہیں ماروں گا، جو ای مرکز کتاب کہہ رہا ہے وہ پڑھوں گا، جو ای مرکز کتاب دے رہا ہے میں اس کو دیکھوں گا، جس شرح کی بات ای مرکز کے میں اس شرح کو دیکھوں گا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن کریم کی تفسیر وہ پڑھے جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، ہر ایک نہ پڑھے، اس لیے کہ ابھی آپ کی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ حق اور باطل، ٹھیک اور غلط میں فرق کر سکیں۔ کسی بھی حدیث کی کتاب کی شرح وہ لیں جو ای مرکز کہتا ہے، جو اساتذہ کرام کہتے ہیں۔ آپ ابھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کون سی شرح لینی چاہیے، کون سی نہیں لینی چاہیے۔ اسی طرح فقہ کی کتابیں ہیں، اسی طرح عقائد کی کتابیں ہیں۔ فی الحال اپنی طرف سے آپ کوئی تفسیر دیکھنا، کوئی شرح دیکھنا، کوئی عقیدے کتاب دیکھنا یہ نہ کریں۔ فی الحال آپ کسی کی بات نہ سنیں، ہمیں پڑھیں اچھی طرح۔ اور یہ بات میری ذہن نشین فرما لیں، اب آپ کا یہ چوتھا اور آخری سال ہے، میں یہ بات پہلے سال سے کہہ رہا ہوں۔ بہت بڑی تعداد الحمدللہ آپ میں سے ان طلباء اور طالبات کی ہے کہ جنہوں نے پہلے دن سے میری بات کو لیا ہے، پابندی کی ہے، اور آج خدا گواہ ہے میں ان کو جانتا ہوں وہ کتنا آگے چلے گئے ہیں اور کتنا پختہ ہو گئے۔ لیکن ایک تعداد ایسی ہے جنہوں نے میری بات کو سنا ہے لیکن شاید اس پہ عمل نہیں کیا۔ مجھے اس کا تجربہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے بیان سنتے ہیں، پھر وہ اشکال پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم سے جواب لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس موضوع پر تو میں بیان کر چکا ہوں، آپ کو فائل دے چکا ہوں، آڈیو ویڈیو بیان آپ کے موبائل میں آ چکا ہے، تو استاد جی میں معذرت چاہتا ہوں میں سن نہیں سکا۔ بس اس کے بعد ابھی گزشتہ کل کی بات ہے، مجھے ایک شخص کا یہ پیغام موبائل پہ انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ میں گناہوں میں مبتلا ہوں، گناہ میری جان نہیں چھوڑ رہے، تو آپ دعا فرمائیں۔ ویسے میں دین کا کام بھی کر رہا ہوں، لوگ مجھے نیک بھی سمجھتے ہیں، لیکن میری نجی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ صرف ایک بات کا اہتمام کریں کہ آپ موبائل کو دیکھنا چھوڑ دیں، موبائل دیکھنا چھوڑ دیں، بلا ضرورت استعمال نہ کریں، ضرورت کی حد تک لیں بس۔ ان کا مجھے پھر آج پیغام آیا۔ اب پیغام کیا آیا کہ استاد جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں 100% اس کی قدر کرتا ہوں، اور میں نے کل سے ہی چھوڑا ہے تو مجھے کل ہی سے فاقہ محسوس ہوا ہے، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ میں نے مال کمانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے عقائد، اپنے علماء، ان کی باتیں پھیلانے کے لیے اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے، علماء کرام کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ایک یوٹیوب پہ چینل بنایا ہے، تو میں اس کو باقی رکھوں یا ختم کر دوں؟ میں نے کہا آپ نے بنانے سے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ جب آپ نے چینل بنایا تو آپ تو یوٹیوب سے پھنسے رہیں گے، کیسے آپ چھوڑیں گے یوٹیوب کو؟ میں نے کہا آپ اس کو فوراً ختم کر دیں، فوراً ختم کریں، اگلی بات اس کے بعد کریں گے۔ تو میں صرف کیا کہہ رہا ہوں، یہ معنی ہے علمی ضوابط کا، جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو پڑھیں، اس کو سنیں۔ اور میں اپنے طلبہ بیٹوں سے، اپنی طالبات بیٹیوں سے کہتا ہوں، اور یہ بات میری آپ پوری دنیا میں پھیلا دو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کر لے کہ 1 سال تک صرف مجھے پڑھے اور صرف مجھے سنے، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں اس کو علمی اور فکری اعتبار سے کوئی بندہ گمراہ نہیں کر سکے گا۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ محفوظ ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ محفوظ ہو جائے گا۔ آپ بھی اس کا اہتمام کریں۔ اخلاقی ضوابط، ضابطے اخلاق بنایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے۔ چوتھا سال گزر گیا، اگر آپ نے چوتھا سال شروع ہے، 3 سال گزر گئے، اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا،
اصلاحی تعلق قائم کیا ہے تو اس کے مطابق خانقاہ مجالس میں شرکت نہیں کی، کوئی نہ کوئی عذر لنگ اور لنگڑا عذر کر کے اسے جان چھڑاتے رہے۔ اگر مجلس میں شرکت کر لی اور گناہوں میں مبتلا تھے تو بتایا نہیں، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کی، اذکار اور معمولات کی پابندی نہیں کی، تو بتائیں اخلاق کیسے درست ہوں گے؟ اخلاق کی تربیت کے لیے شیخ کو بنانا، پھر شیخ سے تعلق رکھنا، شیخ کی ہدایات پہ عمل کرنا، اپنے حالات کی شیخ کو اطلاع دینا، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک مرید کی اخلاقی تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے اخلاق کی تربیت کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، تو ہمیں چاہیے ایسا شخص جو صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، اپنے شیخ کا اجازت یافتہ ہو، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، اپنا ہم مزاج ہو اور ان سے رابطہ ہو سکتا ہو، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیں۔ اور جب اصلاحی تعلق قائم کر لیں پھر دو چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر ایک، اپنے حالات کی اطلاع شیخ کو دیں۔ نمبر دو، شیخ کی طرف سے ملنے والی ہدایات کی اتباع خود کریں۔ مرید کی جانب سے حالات کی اطلاع اور شیخ کی جانب سے آنے والی ہدایات کی اتباع جو شخص کر لے اس کی اخلاقی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔